سلطان الہند آج سے 814 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے مالک کی بارگاہ میں پہنچے تھے، ان کی پیشانی پر یہ تحریر نورانی شان سے جگمگا رہی تھی، حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا پیارا ہے، اللہ کی محبت میں اللہ سے جا ملا ہے۔ محبت خدا بندی کا کیسا درس انہوں نے دیا، لڑنے والوں بھیڑنے والوں کو کیسے آپ نے ایک صف پہ کھڑا کیا، کس طرح سے ذات پات بھید بھاؤ کے تصور میں رہنے والوں کو ایک تصور دے دیا ہے، یہ سب بنی آدم ہے، اور سنو تمہارا جوہر تخلیق ایک کا سونا، ایک کا چاندی، ایک کا ہیرا، ایک کا موتی نہیں ہے، تم سب کا جوہر تخلیق مٹی ہے، حضرت آدم مٹی سے بنائے گئے، مٹی سے بنے ہوئے لوگوں تکبر تمہیں زیب نہیں دیتا، تمہیں پیدا کرنے والے نے جو پیدا کیا ہے وہ تم سے فرما رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں بنایا ہے، جس نے تم سے پہلے والوں کو بھی بنایا ہے، تاکہ تم غور و فکر کر سکو۔ تم توجہ سے دیکھو تو صحیح کہ نظام ہستی کیسے چل رہا ہے، یہ شمس و قمر کا نظام، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل، ارے دیکھو تو صحیح یہ سورج ایک مستقر پر چل رہا ہے، مجال نہیں ہے کہ اس کی رفتار میں فرق آ جائے، سورج کی کرنیں ہے کہ اجالا دے رہی ہے، طلوع کا نظام مقرر ہے، غروب کا نظام مقرر ہے، چاند کی چاندنی بکھرنے کا نظام جو اس کا بنایا ہوا ہے اس کے تحت چل رہا ہے، سارے سیارگان فلک نظام قدرت میں وہ اس کے حکم کے پابند بن کر پیر رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ تم دیکھو یہ کون ہے جو نظام چلا رہا ہے، تم غور تو کرو، یہ آسمان کو دیکھو، اتنا عظیم آسمان، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والارض فرشناها فنعم الماهدون، ارے ہم نے آسمان کو اپنے دست قدرت سے بنایا، کس قدر ہم نے کشادگی بخشی ہے، تم جدھر بھی جا رہے ہو آسمان کے حدود سے نہیں نکل سکتے۔ زمین کو دیکھو تو صحیح کیسی ہم نے زمین بچھائی ہے کہ تم جدھر بھی جا رہے ہو زمین کے حدود سے نکل نہیں سکتے، اس میں زمین پر ہم نے دریا بھی رکھے ہیں، سمندر بھی رکھے ہیں، چشمے بھی ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، اور ہوا ایسی کہ سانس لینے کی تمہاری ضرورت خود بخود پوری ہو رہی ہے، تم بند کمروں میں جاتے ہو تب بھی دم گھٹ کے نہیں مرتے، تہہ خانے میں جاتے ہو تب بھی تم دم گھٹ کے نہیں مرتے، ہوا کی تمہیں سب سے زیادہ ضرورت ہے، تمہارے خالق و مالک نے تمہاری ضرورت کے لیے بغیر پیسے کے تمہیں سانس لینے کے لیے ہوا کو پیدا کر دیا۔ کھانے کی چیزوں کو کچھ نہ کچھ محنت سے حاصل کرنا پڑتا ہے، پینے کی چیزوں کے کچھ تو محنت کرنی پڑتی ہے، سانس لیے بغیر جی نہیں سکتے، ہوا کو بغیر مشقت کے تم حاصل کر لیتے ہو، تمہارے لیے خداوند قدوس نے پیدا کر دیا ہے۔ کیا نظام نظر نہیں آ رہا ہے؟ کیا کائنات کی یہ نشانیاں اللہ کے ایک ہونے کو نہیں بتا رہی ہے؟ اس کے ایک ہونے پر سورج بھی دلیل ہے، چاند بھی دلیل ہے، پودوں کا اگنا بھی دلیل ہے، درخت کی یہ سایہ دار شان بھی دلیل ہے، اور یہ لہلہاتے ہوئے کھیت اور باغات بھی دلیل ہے، یہ چہچہاتے ہوئے بلبل بھی دلیل ہے۔ اور دیکھو تو صحیح پرندوں کا نظام چل رہا ہے، تم نہیں دیکھتے پرندے کیسے اڑ رہے ہیں، پرندے اڑتے ہیں، تم دیکھتے ہو کہ کس طرح وہ پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، بتاؤ تو صحیح لوگوں کون ہے جو ان کو تھامے ہوئے ہے، کون ہے جو ان کو گرنے سے بچا رہا ہے؟ تم اڑنا چاہو تو اڑ نہیں سکتے، پرندوں کو پر اسی نے دیے ہیں۔ اللہ پاک کی قدرت دیکھو، ایک بیج کو تم بو دیتے ہو، زمین میں سڑ جا بھی سکتا ہے، وہ ختم ہو کر فنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے ایک ملکہ کون نکال رہا ہے؟ اتنی مضبوط زمین سے ایک نرم و نازک کوپل نکلتی ہے، سینہ چیر کر نکلتی ہے، تم انگلی اگر ڈالنا چاہو تو انگلی تمہاری زخمی ہو سکتی ہے، اتنی سخت زمین سے ایک ملکہ نکل رہا ہے، کون ہے جو اس کو نکال رہا ہے؟ اور دیکھو تو کہ تم رون دو تو مر جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، مگر اس کے باوجود ہے کہ وہ بل کھاتے کھاتے اوپر آ رہا ہے، اور اس کو کون غذا دے رہا ہے؟ کون ہے اس کو توانائی بخش رہا ہے؟ کون ہے اس کے اندر قوت پیدا کر رہا ہے؟ اور دیکھو تو صحیح کیسی اس کے اندر اللہ نے شان پیدا کی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے درخت بنتا ہے، اس کو تمہارے لیے سایہ دار بنا دیا، اس کے پھلوں سے تمہیں مستفید ہونے کا موقع دیا، اس کے پھولوں سے تمہیں استفادہ کرنے کی اللہ پاک نے یہ صلاحیتیں بخشی ہے۔ یہ سارا نظام ہے، شمس و قمر تمہارے لیے ہے، یہ بر و بحر تمہارے لیے ہے، یہ خشک و تر تمہارے لیے ہے، ساری کائنات کا نظام اے بندے تیرے لیے ہے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ سورج روشنی دے، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ چاند کی چاندنی ہو، یہ چاند کی چاندنی تیرے لیے، سورج کی روشنی تیرے لیے، آبشار کے نغمے تیرے لیے، دریا کی روانی تیرے لیے، آسمان کی وسعتیں تیرے لیے، زمین کا یہ بچھونا تیرے لیے، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ اے بندے تو پہچان، تو کس کے لیے ہے؟ تو میرے لیے ہے،
مجھے پہچان، میری عبادت کر، میری بندگی کر، یہ آواز کائنات میں گونجی ہوئی ہے۔ اسی آواز کی طرف حضرت خواجہ سلطان الہند غریب نواز نے بلایا تھا، اور پیاسی روحوں نے جب ادراک کر لیا تو کہنے لگے ہماری پیاس یہاں بجھ رہی ہے، ہم تو کچھ اور سمجھ رہے تھے کہ وہاں سے آسودگی ملتی ہوگی۔ آج ہمیں ہمارا سبق مل گیا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہو کر وہ خود بھی توحید کے اور رسالت کے مبلغ بن گئے۔